نے بنایا؟ بھول بھلیا کس نے بنایا؟ لال قلعہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا فتح پور سیکری؟ دیکھ لو تمہاری دیواروں کے اندر تم پیتل کی کیلیں ڈالتے ہو، مسلمانوں تم ہی تھے جب تک تم نشہ نہیں کرتے تھے، تم نے اپنے دروازوں میں فتح پور سیکری کے دروازوں کو جا کے دیکھو، جا کے دیکھو تاج محل کی عمارت کو، اللہ اکبر، سونے کے جو ہے وہ سونے کی دھات جڑی ہوئی ہے، ہیرے جڑے ہوئے تھے، جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ کس کو لوٹ کے آیا تھا انگریز؟ انگریز تمہیں لوٹ کے آیا تھا؟ تمہارے پاس تھا کیا جو تمہیں لوٹ کے آتا؟ سونے کی چڑیا جس نے بنایا تھا وہ تو محمد رسول اللہ کے غلام تھے، وہ تاج محل دیکھ کے آیا تھا، وہ لال قلعہ دیکھ کے آیا تھا، وہ بھول بھلیا دیکھ کے آیا تھا۔ ہم نفرت کی بولی نہیں بول رہے، لیکن سجایا تھا ہندوستان کو تم نے، اور اس کے بعد بتاؤں انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر انگریزوں کو بھگانے میں تم نے کوشش کی تھی، یہ تمہارا ٹیلنٹ ہے۔ کون ہے فضل خیر آبادی؟ بھول گئے اپنے محسن کو۔ فضل خیر آبادی وہ ہے جس نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا انگریزوں کو بھگا دو۔ آپ جانتے وہ کلام جو سنتے ہو نا تم لوگ، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ یہ آزادی کے بہت بڑے ہیرو کا ہے۔ آج کل لوگ پکڑے جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن سید کفایت علی کافی مراد آبادی جب پکڑے گئے تو انگریزوں نے کہا آپ نے انگریزوں کی مخالفت کی؟ کہا بالکل کی۔ مار ڈالے جاؤ گے، بات بدل دو۔ کہا ہم لوگ جانا کیا معاملہ ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غمِ نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ڈرتے موت سے وہ ہیں جو مر کے مٹ جاتے ہیں، ہمارا مذہب و مسلک تو یہ ہے، ادھر روح نکلتی ہے ادھر پردہ رسالت میں حاضری ہو جاتی ہے اگر بندہ سچا مومن ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جتنا ہمیں مدینے جانے میں خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے جان کو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان کو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے۔ اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اور ایک بات عرض کر دوں عنوان سے متعلق نہیں، لیکن جلدی سے عنوان پہ آ جاؤ۔ اگر نبی کا وفادار مرتا ہے کہیں بھی حضور خود لینے آتے ہیں۔ او مسلمانوں کیا مزہ آئے گا، یوسف سامنے ہو تو انگلی کٹنے کا احساس نہیں ہوتا، جانے یوسف سامنے ہو تو روح نکلنے کا احساس۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حضور لینے آتے ہیں، لیکن حضرت غریب نواز سرکار کا جب جس دن مثال ہوا نا 6 رجب کو، تو بڑے بڑے ولیوں نے دیکھا حضور اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ خواب دیکھنے والا آقا او مدینے کے والی تاجدار آپ اجمیر شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں؟ فرمایا آج میرے بیٹے معین الدین کا وصال ہوا ہے نا تو اس کو لینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو لینے، لیکن لینے کس کو آتے ہیں؟ وفادار۔ کس کو لینے آتے ہیں؟ اپنے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کرتے ہو، نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرات کرتے ہو، تمہاری جرات کتنی ہے؟ حضور ہم آپ کے لیے جان قربان کر سکتے، اور میرے بھائی جان قربان کرنے کی تو بات کرتا ہے جو اپنے نبی کے نام پہ فجر کی نماز میں 10 منٹ کی نیند قربان نہ کرے، جو اپنی خواہش قربان نہ کرے۔ خواہش نفس کہہ رہا ہے، نفس چلو آج زنا کی فلمیں دیکھیں گے، نبی کہہ رہے نہیں۔ کس کی مانتے ہو؟ نفس کی کہ نبی کی؟ یہی وفاداری ہے؟ کتنے جوان میرے ایسے ہیں جن کی موبائل کے اندر تقریر بھی ہے، نعت بھی ہے، قرآن بھی ہے اور زنا کی فلمیں بھی ہیں۔ تمہاری جرت کیسے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کا دیدار کریں گے قبر میں۔ او بھائی کیسے کرے گا؟ جن آنکھوں سے زنا دیکھ رہا ہے وہ آنکھیں دیدار رسول کے قابل ہیں۔ ہمیں لینے آئیں گے اللہ کے رسول جو سود کے دھندے کر کے حرام لقمے کھا رہے ہیں؟ ہمیں لینے آئیں گے اللہ کے رسول جو لڑکیوں پر اور عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں؟ ہمیں لینے آئیں گے اللہ کے رسول جو کتا اور بلیوں کو تو اپنے بستر میں لے کے سوتے ہیں اور ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ ہمیں لینے آئیں گے؟ کون سی وفاداری ہے؟ کس طرح کی وفاداری ہے؟
جنہیں گانے اور غزلیں سن کے رونے کی توفیق تو ہے، نبی کی نعت سن کر کبھی ان کو رونا نہیں آتا۔ اگر کان میں ہیرو والی پہنتے نچنیا تو ہم والی پہن سکتے ہیں۔ رسولوں میں صرف سوچ لو گے تو بھی ملے گا۔ میں پھر لمبا عنوان کر رہا ہوں، بس نہ سمیٹتے ہوئے شہید ملت کفایت علی کافی وہ کہا تھا اب ہم تمہیں پھانسی دیں گے، کہا ٹھیک ہے دے دو، تو کہا پھانسی سے پہلے کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دوں۔ وہ کہا پوری زندگی نبی کی نعت لکھتا رہا، سوچتا ہوں جاتے جاتے آخری میں بھی ایک نعت لکھ دوں۔ اور نعت لکھی بھی تو کون سی لکھی؟ شعرا موجود ہے، شاعروں سے پوچھو، شاعروں سے پوچھو۔ بچے چلائے تو شعر ذہن سے نکل جاتا ہے نا، لیکن سامنے پھندا ہے، کیا نعت لکھی؟ کہتے ہیں یہ عشق ہے، یہ وفاداری ہے، نہ بیوی یاد آئی نہ بچے یاد آئے، نہ خاندان یاد آیا نہ دار رفتہ یاد آیا، یاد آیا تو اللہ کا حبیب یاد آیا، اس کو وفا کہتے ہیں۔ ہم نبی کو کب یاد کرتے بھائی؟ کئی کئی دن ہو جاتے حضور ہمیں یاد نہیں آتا۔ جو اپنے نبی کو کئی کئی دن تک یاد نہ کرے وہ بھی وفادار ہے، اس کا بھی شمار وفاداروں میں۔ خدا کے لیے رحم کر لو، کتنے بڑے جھوٹ بول رہے حضور کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہے ہو۔ سب سے پہلا جو سفر کیا وہ 6 سال کی عمر میں کیا، بس اسی پینٹ کر رہا ہوں۔ کتنی عمر میں کیا؟ کیوں کیا؟ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں۔ سن لیں غور سے سن لیں سیرت ابن ہشام کا حوالہ۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہوئی، 6 سال کی، تو اللہ کے رسول کی امی جان نے کہا بیٹے تم نے اپنے ابا کی زیارت نہیں کی، تمہارے ابا کا مزار یثرب میں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو باپ کو نہیں دیکھا، چلو ان کا مزار دکھا کر کے تمہیں لاتے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں نبی نے سب سے پہلا جو سفر کیا ہے وہ اپنے والد کی مزار کی زیارت کے لیے کیا ہے۔ غور فرمائیے، غور کیجئے، توجہ فرمائیے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، معراج شریف آنے والی ہے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ میں مسجد اقصی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مسجد اقصی کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اللہ کو اپنے پاس بلانا ہے، مسجد